السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم دعا کے ساتھ شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے شروع کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا۔ تو امت سے خطاب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، لہٰذا ہر رمضان میں روزے رکھو۔ تو رمضان کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت میں سہولت پیدا کی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری کی روایت ہے۔ مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی، لیکن یہ شرط عائد کی گئی کہ وہ بعد میں اس کی قضا کریں، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں بچوں کے نقصان کے اندیشے سے روزے نہ رکھیں تو قضا کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں، چونکہ یہ روزہ بیماری کے خوف سے نہیں چھوڑا جاتا کہ قضا کافی ہو، اس لیے اس کی تلافی مسکین کو کھانا کھلانے سے کی گئی ہے۔ یعنی اگر ان 2 کنڈیشنز میں روزہ چھوڑا ہے کہ پریگننٹ ہے اور بچے کی جان کو خطرہ ہے، یا دودھ پلاتی ہیں اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا اور وہ بیمار ہو جائے گا، تو اس خوف سے اگر روزہ چھوڑا گیا ہے تو پھر دونوں کام کیے جائیں گے، بعد میں قضا بھی رکھی جائے گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلایا جائے گا، یعنی فدیہ بھی دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی بیمار ہو گیا اچانک سے رمضان میں اور وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ صرف قضا کرے گا، پھر اس کے لیے فدیہ نہیں ہوگا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، یعنی روزہ تم پر اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو جس طرح پہلی امتیں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے ہر مہینے 3 روزوں کا حکم تھا، اور پہلے لوگوں سے مراد اصل میں ساری امتیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، یعنی پہلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی بھی ہیں، تو ان پر بھی روزے فرض تھے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی ایک پورے ماہ کے روزے فرض تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو کھانا پینا اور عورتوں سے مباشرت حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ ایک سخت اصول تھا کہ اگر سو گئے تو پھر اس کے بعد ان کا ایک طرح سے روزہ شروع ہو گیا، جو چیزیں روزے میں منع ہے اب وہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سہولت پیدا کی۔ آگے فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد تقویٰ ہے،
اس لیے روزوں کی فرضیت کے حکم کے بعد فرمایا لعلکم تتقون۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے کرنے اور جس چیز سے منع کیا اس کو ترک کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اگر تقویٰ کی ڈیفینیشن کسی سے پوچھی جائے تو کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ کا خوف، کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا، کچھ بھی اس طرح کی بات لوگ کہتے ہیں، یا بچ جانا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بتائی ہوئی بات ہے یہ بڑی جامع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے کرنے اور جس چیز سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینے کا نام یا ترک کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ واجبات میں اہم ترین واجب کی حیثیت سے شرعاً معروف ہے۔ تقویٰ مخلوق کائنات میں سے ہر شخص پر واجب ہے، یعنی ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقویٰ اختیار کرے۔ تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے روکے اور جن چیزوں کے لیے حکم دیا گیا ان کو کرے۔ تو روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزے کی وجہ سے گندے مواد اور گرے ہوئے اخلاق سے انسانوں کی جسم اور روحیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روزہ ہے کیا؟ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے الحمدللہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور ہم میں سے سبھی لوگ الحمدللہ روزے رکھنے والے ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا اس پر ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ روزہ ہے کیا تو ہم اس کو سلیقے سے بتا سکیں کہ روزہ ہے کیا۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، فسق و فجور کے ارتکاب اور دن میں جمع کرنے سے رک جانا روزہ ہے۔ روزہ ایک راز ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اپنے خالق کی محبت میں محبوب چیزوں کو چھوڑ دینا ایسا عمل ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، اب رمضان آ رہے ہیں، تھوڑے سے دن رہ گئے، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم بہت قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان نصیب کرے اور رمضان کی مقبول عبادتیں نصیب کرے، اور اس مہینے میں ہمارے سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہم کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ اس سے ہم پاک و صاف ہو جائیں اپنے گناہوں سے۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بخاری کی روایت ہے کہ روزے دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور مسلم کی بھی روایت ہے یہ۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ روزے دار کے لیے جنت کا وعدہ ہے، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں، روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح مسلم اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ روزے دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 700 گنا تک۔ اب بات یہ ہے کہ روزہ کس لیول کا ہم نے رکھا ہے خود، تو پھر اسی حساب سے ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ بخاری اور مسلم کی ہی روایت ہے کہ جنت کا دروازہ ریان روزہ داروں کے لیے ہے، یعنی ایک ایسا دروازہ مخصوص کر دیا گیا جنت کا، کس عمل کے کرنے والوں کے لیے؟ روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں کہ آپ کہیں جائیں اور آپ کے لیے خاص گیٹ ہو کہ اس گیٹ سے صرف وہ لوگ ہی جائیں گے جو اس لیول کے ہیں، تو کتنا پراؤڈ فیل ہوتا ہے نا کہ ہمارے لیے ایک الگ سے اہتمام ہے، ایک الگ سے ہم کو عزت دی جا رہی ہے۔ تو جنت کا دروازہ ریان روزہ داروں کے لیے ہے۔ تو اب اگر کبھی خیال بھی آ جائے نا کہ نہیں رکھنا ہے روزہ، بہت مشکل لگ رہا ہے، یا کوئی ایسی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے بہت آسان نہیں لگ رہا وہ روزہ رکھنا، تو سوچ لیں کہ ہمارے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے اگر ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر
ایک دن کا روزہ دوزخ کی آگ سے 70 سال دور کر دے گا، اور یہ بھی صحیحین کی روایت ہے، یعنی مسلم و بخاری کی۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، یعنی اس دن جس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جن کو ہم دنیا میں بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے، ان میں سے کوئی بھی وہاں نہیں ہوگا سفارش کرنے کے لیے، ہمارے اعمال ہوں گے، اور روزہ ان میں سے ایک عمل ہوگا جو اپنے رکھنے والے کی سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ پھر ترمذی کی روایت ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ بخاری کی روایت ہے، روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ روزے دار کو افطاری کے وقت جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ امت مسلمہ پر روزے کیسے فرض کیے گئے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک پس منظر ہے۔ امت مسلمہ پر روزے اس طرح فرض کیے گئے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ اور ہر مہینے میں ایام 20 کے یعنی ہر قمری مہینے کے حساب سے 13، 14 اور 15 کے روزے رکھتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تندرست اور غیر مسافر پر ہر رمضان کے روزے فرض کر دیے، مگر روزے رکھنے اور فدیہ دینے کا اختیار دے دیا۔ جو چاہتا تھا وہ روزہ رکھ لیتا تھا اور جو چاہتا تھا وہ یہ فدیہ دے دیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تندرست اور غیر مسافر پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، بیمار اور مسافر کو روزے نہ رکھنے کا اختیار دے کر دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنے کا حکم دے دیا، اور فدیہ اس بوڑھے کے لیے بحال رہا جو روزے نہ رکھ سکتا ہو۔ تو آپ ہمارے رب کی رحمانیت اور کرم دیکھیے کہ ایک دم سے کوئی چیز نہیں دی گئی، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے ایام 20 کے رکھا کرتے تھے اور محرم کا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، جو کہ ہم کو صحیح حدیث سے پتہ چلتی ہے بات۔ پھر اس کے بعد جب روزے فرض کیے گئے تو جو روزے رکھنا چاہے وہ روزے رکھ لے، جو فدیہ دینا چاہے فدیہ دے دے، تاکہ لوگوں کے اوپر ایک دم سے ایک لائبلٹی کو نہ ڈالا جائے۔ پھر تیسرا مرحلہ کیا آیا کہ اس میں تندرست اور غیر مسافر پر تو رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا پھر مسافر ہے تو اسے بعد میں اپنی تعداد کو پوری کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ وہ بعد میں بھی ان کو قضا رکھ سکتا ہے۔ لیکن کوئی اگر اتنا بوڑھا ہے کہ پھر اس کی کوئی صحت کی امید نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا گیا کہ اس کے اوپر سے قضا ہٹا لی گئی اور اس کے لیے بس صرف فدیہ دینا کر دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عاشورہ کے دن قریش زمانہ جاہلیت میں روزے رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ اب جس کا جی چاہے اس دن بھی روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی پھر وہ روزہ نفل کے حساب میں ہو گیا کہ اگر کوئی نہ رکھ پائے تو اس پر کوئی گناہ یا قضا یا فدیہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روزے کی اتنی اہمیت اور اتنا اجر و ثواب جو ہے تو وہ انسان کی تربیت کرنے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ طاہر بن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تقویٰ کے قدیم اصولوں میں سے اہم ترین اصول روزہ ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہی کنٹرول روزے دار کو اللہ تعالیٰ کے تقویٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی کنٹرول اور دباؤ کی وجہ سے تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں شدید بھوک پیاس کے باوجود، ساری نعمتوں اور تنہائی کے باوجود انسان روزہ نہیں توڑتا، کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی محسوس کرتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر نگران بنانے کی مشق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے شعور سے تقویٰ کی تربیت ہوتی ہے۔ یہی نگرانی
انسان کو اطاعت کے کاموں کے لیے مجبور کرتی ہے اور نافرمانی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یوں تقویٰ کی تربیت ہوتی ہے، یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کو کرنا ہے اور کس طرح جن کاموں سے روکا گیا ہے رکنا ہے۔ تو روزہ اس بات کے لیے انسان کی تربیت کرتا ہے، کیونکہ روزے میں ہم ان حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے ایک وقت تک کے لیے، جو ہمارے لیے عام حالات میں جائز ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت میں ان حلال کاموں کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، چاہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا ہم کو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن ہمارے اندر کیا خوف ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا یہی خوف ایک طرح سے انسان کی تربیت کرتا ہے باقی دنوں کے لیے بھی، کہ ہمارا رب ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کی رضا کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو روزہ دار اپنے نفس کو یہ تربیت دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، چنانچہ وہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے۔ روزہ شیطان کی راہوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ کیسے کر دیتا ہے؟ شیطان ابن آدم کے اندر یوں گردش کرتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا ابھی اپنی ورکشاپ میں یہ بات۔ روزے کے ذریعے سے شیطان کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے اور گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ غالب حالات میں روزے دار کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور نیکیاں تقویٰ کے خصائل میں شمار ہوتی ہیں۔ جب خوشحال روزے دار بھوک کی تکلیف کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ چیز محتاجوں اور ناداروں کے غمگساری اور دستگیری کی موجب بنتی ہے، اور یہ بھی تقویٰ کی ایک خصلت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقویٰ کا حکم تمام امتوں کے لیے عام ہے۔ رمضان کے مہینے میں وقتی طور پر حلال چیزوں کو چھڑا کر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ انسان ساری عمر کے لیے حرام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس طرح انسان کو شعور دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتے ہو۔ یوں تقویٰ کی تربیت ہوتی ہے۔ اگلی آیت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے 184۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ: چند گنے ہوئے دنوں میں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پھر جو کوئی شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس آیت کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ایام معدودات، چند گنے ہوئے دنوں میں، تو فرض روزوں کے دن کم ہوتے ہیں اور وہ طویل زمانے کا ایک چھوٹا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایام معدودات کہا گیا۔ آپ دیکھیے کہ روزے سے زیادہ افطار کا زمانہ طویل ہوتا ہے نا، کھانے پینے کا دور اس سے رکے رہنے کے مقابلے میں طویل ہوتا ہے، اور اسی لیے اسے ایام معدودات کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے سال کے روزے نہیں رکھوائے، یہ اس کی رحمت اور اس کا لطف و کرم ہے۔ ہمیشہ روزے رکھنے کے مقابلے میں رمضان کے روزے صرف چند دن کے ہیں، صرف ایک مہینے کے، صرف 29 یا 30 دن کے۔ بیمار اور مسافر کو روزے کے معاملے میں کیا رخصت دی گئی، تو اس کی وضاحت دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ تو مریض اپنے مرض کی وجہ سے اور مسافر اپنے سفر کی وجہ سے مشقت برداشت کرتا ہے، اس لیے ان دونوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے۔ فعدۃ من ایام اخر،
تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے. یعنی روزے کے فوائد بہت زیادہ ہیں اور مومن کے لیے ان کا حاصل کرنا مطلوب ہے. اس لیے جب مریض کا مرض جاتا رہے اور مسافر کا سفر ختم ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دینا چاہیے. فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں سے شمار کر کے مدت پوری کرنا ہے. اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے دنوں کی گنتی کی قضا دی جائے، خواہ رمضان پورا ہو یا ناقص. اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ گرمیوں کے طویل دنوں کی قضا سردیوں کے چھوٹے دنوں میں دی جا سکتی ہے، اور اس کے برعکس چھوٹے دنوں کی قضا بڑے دنوں میں دی جا سکتی ہے. یعنی اگر رمضان کے روزے بہت لمبے لمبے تھے، گرمیوں کے دنوں کے تھے، تو یہ پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اب جب گرمیوں ہی کے دن آئیں گے تو ہم روزے رکھیں گے، ورنہ تو ہمارے روزے مکمل نہیں ہوں گے. گرمیوں کے روزوں اگر کچھ روزے چھوٹ گئے، قضا ہو گئے، تو سردیوں میں رکھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سردیوں میں دن چھوٹے تھے اور کسی کو گرمیوں میں ایک فرصت ہے، وہ رکھ سکتا ہے ان روزوں کو آسانی سے، تو وہ گرمیوں کے دنوں میں سردیوں کے دنوں کے قضا رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ابتدا میں روزے کے بارے میں کچھ اختیارات دیے گئے تھے، اس کی وضاحت ہم دیکھیں گے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. یہ حکم روزوں کے فرض ہونے کی ابتدا میں تھا، اس لیے کہ ان لوگوں کو روزے رکھنے کی عادت نہیں تھی اور روزے ان پر فرض تھے. اللہ تعالیٰ نے آسان طریقے سے انہیں فریضے کی ادائیگی پر لگایا، اور روزے کی طاقت رکھنے والے جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھ سکیں یا نہ رکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ چاہے تو روزہ رکھ لو اور چاہے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، مگر افضل کیا ہے؟ روزہ رکھنا. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اس کو یعنی روزہ رکھنے کی طاقت کو نہیں رکھتے ہوں، تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے. تو جس کا جی چاہتا تھا روزہ چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا. بخاری کی روایت ہے. یعنی کہ قرآن حکیم میں کچھ احکامات ایسے ہیں، بہت زیادہ نہیں، کچھ احکامات ایسے ہیں جو شروع کے دور میں دیے گئے تھے اور پھر بعد کے دور میں جو احکامات آئے ان کے ذریعے سے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا گیا. منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کو ہٹا دیا گیا، نسخ کر دیا گیا، ان احکامات کی جگہ اگلے احکامات کو لے آیا گیا. اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تھا تو پھر ان آیات کو قرآن میں باقی کیوں رہنے دیا گیا؟ پھر وہ آیات ہی ہٹا دی جاتی. آتا ہے نا ذہن میں کہ بہت سے لوگ تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس سے تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ پہلے یہ حکم آیا اور پھر یہ حکم آیا، تو پھر تو بڑا مشکل ہے کہ ہم کون سا حکم مانیں. تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو لکھوایا تو اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی تشریح فرما دی کہ یہ آیات ان میں سے کس کا حکم باقی ہے اور کس کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے. لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ ان احکامات کو ہم تک منتقل کیا. کچھ احکامات ایسے آئے تھے کہ جن کو جب حکم اٹھایا گیا تو اس آیت کو بھی ریموو کر دیا گیا. وہ نسخ کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. تو 3 قسموں میں سے ایک قسم تو یہ تھی کہ جب جو حکم دیا گیا تھا اور اس کو اب دوسرا حکم اس کی جگہ لایا گیا تو اس حکم کو بھی ہٹا دیا گیا اور اس آیت کو بھی پھر قرآن میں نہیں لکھوایا گیا. ایک یہ صورت تھی. دوسری صورت یہ تھی کہ جب دوسرا حکم آیا تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی کہ اس کو ہٹا دیا گیا، حکم کو ہٹا دیا گیا، لیکن آیت کو قرآن میں باقی رہنے دیا گیا. اور اس کی بہت حکمت ہے. اس کی حکمت اس طرح سے ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ ایک حکم جو پہلے والا اس کے مقابلے میں دوسرا حکم جو ہے وہ زیادہ
بہتر ہے انسانیت کے لیے کہ سب لوگ روزے رکھیں. اور اگر پہلا والا حکم جو ہے اس کے بارے میں ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے بارے میں ہمیں کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، اس رحمت کا جو ہمیں بعد میں نصیب کی گئی. کیا ہوتا، امیر لوگ تو روزے ہی نہیں رکھتے، وہ تو بس فدیہ دیتے اور چھٹی کر لیتے. تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو سب کے لیے مساوی طور پر بنایا ہے. کچھ ایسے احکامات جیسے حج کے احکامات ہیں، جیسے زکوٰۃ کے احکامات ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو صاحب نصاب ہوں، جو استطاعت رکھتے ہوں اور جن میں غریبوں کا خیال رکھا گیا. لیکن روزہ ایک بدنی عبادت ہے، یعنی انسان اپنے جسم سے اس کی تعمیل کرتا ہے، لہٰذا وہ سب کے لیے یکساں ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. تو اس بات کا احساس انسان کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح قائم رکھا ہے اور کس طرح سے ہر ایک کے لیے مساوی طور پر احکامات دیے ہیں. تیسری جو ایک اور نسخ کی صورت تھی وہ یہ تھی کہ پہلی تو یہ تھی کہ حکم بھی اٹھا لیا گیا اور آیت بھی اٹھا لی گئی. دوسرا یہ تھا کہ حکم اٹھا لیا گیا، آیت باقی رہنے دی گئی. اور تیسرا یہ تھا کہ آیت باقی رہنے دی گئی، حکم باقی رہنے دیا گیا اور آیت کو اٹھا لیا گیا. تو ان تینوں یہ تینوں طریقے تھے، اس تینوں طریقوں کو ہم قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں. دیکھیے آپ، جیسے شراب کی حرمت کی آیات ہیں تو وہ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا ہے. اگر پہلی بار میں شراب کو کہہ دیا جاتا کہ بس شراب حرام ہے، تو اس دور کا جو معاشرہ تھا اس میں شراب کی جو ایک وقت تھی اور جو اہمیت تھی اور لوگوں کے اندر جو عادت تھی تو ان پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 بار میں شراب کی حرمت کو قائم فرمایا. اور اس وقت جو لوگ غلط طریقے سے قرآن کی آیات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہاں ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے، کہاں ہے، کہاں لکھا ہے. تو ہمیں ان آیات کا پتہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ جب موقع آئے گا تو اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اس وقت ہم روزے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہ چیز اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ پہلی آیت اور دوسری آیت میں، پہلے حکم اور دوسرے حکم میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے کہ یہ کیسے اور یہ کیسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی سہولت اور ان کی عادت ڈلوانے کے لیے پہلے ایک حکم صادر فرمایا اور پھر جو اصل حکم دیا جانا تھا ان کو اس کو نازل فرمایا تاکہ لوگوں کے اندر وہ چیز راسخ ہو جائے اور ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں روزہ رکھنا ہی فرض ہے. اصل میں فدیہ دینا ایک سہولت تو تھی لیکن اب وہ حکم باقی نہیں رہا. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب وہ آیت نازل ہوئی کہ جو طاقت رکھتے ہوں ان پر ایک یعنی کہ جو لوگ اس روزے کی طاقت رکھتے ہوں تو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، تو جس کا جی چاہتا تھا وہ روزہ رکھ لیتا تھا اور جس کا جی چاہتا تھا وہ چھوڑ دیتا تھا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک سے زیادہ آدمیوں کو کھلا دے یا یہ کہ روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اس بات سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی رغبت دلائی. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے کوئی حکم دیجئے جسے میں آپ سے لے لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ روزے رکھو کیونکہ اس کی کوئی مثل نہیں، یعنی یہ ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی جیسی کوئی اور مثال نہیں. مجاہد، طاؤس اور مقاتل بن حیان مفسرین ہے یہ، انہوں نے فرمایا کہ روزہ کھانے سے بہتر ہے. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ روزے رکھنا فدیے سے بہتر ہے. وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، اگر تم اس عمل کی فضیلت
اور اپنے اس کام کے ثواب کو جانتے ہو تو جان لو کہ روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے اور طاقت نہ رکھنے والوں کو روزہ چھوڑنے اور دوسرے دنوں میں قضا دینے کی رخصت دے دی۔ بہت بوڑھے شیخ کے لیے جسے روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو، شیخ یعنی بوڑھا بزرگ شخص، اور اس کو استطاعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اس کے لیے قضا بھی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے ایسی حالت ممکن ہی نہیں ہے جس میں وہ روزے کی قضا دے سکے۔ لہٰذا اس کے لیے واجب ہے کہ ہر دن کے عوض فدیہ دے دے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی ائمہ سلف نے اس کی تفسیر بیان فرمائی اور قرآن مجید کے ان الفاظ کو اس طرح پڑھا، یعنی ایک الگ طرح سے پڑھا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، یعنی وہ روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ اتنے ضعیف ہو چکے ہیں یا اتنے بیمار ہیں کہ ان کی حالت نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ جیسے کئی مریض ایسے ہوتے ہیں چلتے پھرتے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیں تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ بہت ہائی شوگر ہوتی ہے بہت لوگوں کی، بہت ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، ان کو دوا کھانا ہی کھانا ہے، وہ 12 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے بعد ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ ہاں اگر کچھ دنوں کے لیے کوئی ایسی حالت ہے جیسے بخار آ گیا ہے، جیسے کوئی سرجری ہوئی ہے، اس کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا رمضان کے مہینے میں، تو پھر وہ بعد میں قضا کی بھی نیت رکھے اور جو ایک دن گزر جاتا ہے اس کا فدیہ بھی دیتا جائے ساتھ ہی ساتھ، کیونکہ زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے نا کہ زندگی کب ختم ہو جائے گی۔ لیکن جیسے حیض و نفاس کی حالت ہے، اس کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹتا ہے انسان کا تو پھر وہ قضا کر لے، کافی ہے، ٹھیک ہے۔ عطا بن ابی رباح نے کہا کہ ہر بیماری میں روزہ نہ رکھنا درست ہے، جیسا کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اور امام حسن بصری اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ دودھ پلانے والی یا حاملہ کو اگر اپنے یا اپنے بیٹے کی جان کا خوف ہو تو وہ افطار کر لیں، یعنی روزہ نہ رکھیں، اور پھر اس کے قضا کر لیں۔ لیکن بوڑھا ضعیف شخص جب روزہ نہ رکھ سکے تو وہ فدیہ دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بوڑھے ہو گئے تھے تو وہ 1 سال یا 2 سال رمضان میں روزانہ ایک مسکین کو کھانا دیا کرتے تھے اور روزہ چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں روزوں کے مسائل کے بارے میں جو میرے لیکچرز ہیں جو لاسٹ ایئر آپ لوگوں نے سنے تھے، اگر آپ لوگ چاہیں کوئی کلاس کر کے یا پھر اس طرح سے، تو سسٹر ببلی سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو ایک دفعہ سے ری پوسٹ کر دیں، تاکہ جو مسائل ہیں جو ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہوں گے وہ مسائل ان لیکچرز میں بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئے، تو اس سے انشاءاللہ رمضان سے پہلے ایک بار اگر آپ ریفریش کر لیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو، اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اس سے پہلے کیا بات آئی تھی کہ روزے کیوں رکھنا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے، اور اب شکر گزار بننے کے لیے بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو اس آیت میں ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں تم پر روزے فرض کیے گئے، اور آگے کیا؟
انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید کی فضیلت کی بنا پر قرآن کا یہ حق ہے کہ اس مہینے میں روزے فرض کیے جائیں اور وہ مومنوں کے لیے خیر و برکت اور نیکیوں کا مہینہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو روزوں کے لیے مقرر کر دیا۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ اب دیکھیے آپ کہ ایک تو تھا سفارش کرنے والا جو ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ روزہ سفارش کرے گا، اور اب ایک دوسرا اور سفارشی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا فرما دیا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور شہوت کے کام سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرما لے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو رات میں روکے رکھا کا کیا مطلب تھا کہ راتوں میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا اور اس میں قرآن پڑھتا تھا۔ تو قرآن مجید لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں ایک ہی بار اترا، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں تک حسب ضرورت وقتاً فوقتاً اترتا رہا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت جو ایک کعبہ ہے، جیسے ہمارا کعبہ ہے اسی طرح جو آسمانوں پر کعبہ ہے، اس میں ایک ہی بار میں اتار دیا گیا تھا، اس کو بھیج دیا گیا تھا، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دھیرے دھیرے کر کے جتنا مناسب ہوا اس وقت کے حساب سے، اس وقت کے جو ضروریات تھیں ان کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے نازل کیا جاتا رہا۔ تو رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں خاص مقام عطا کیا ہے۔ یہ مہینہ رحمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خصوصیات اور فضیلتیں عطا کی ہیں جن کی وجہ سے دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے۔ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی اس مہینے میں نازل کیے گئے۔ رمضان کی ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رب العزت کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان یعنی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین مضبوط ترین زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ کیا جنت کی خوبصورتی اور جو اس کی تزئین ہے اس میں کوئی کمی ہے؟ لیکن رمضان کے دنوں میں ہر دن اس کو مزید سنوارا جاتا ہے اور مزین کیا جاتا ہے۔ یہ کس بات کی وجہ سے؟ کیونکہ اس مہینے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اہمیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم بہت اچھے بھی کپڑے پہنے ہوں، بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، اور کوئی ایسا آ جائے، کوئی ایسے شخص کہ جس سے ہم کو بہت اپنائیت ہو، بہت محبت ہو، تو ہم مزید ایک دفعہ جا کر کے مرر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جاتے ہیں اس کے پاس۔ یہی حال آپ سمجھ لیں کہ ویسے تو ہم جنت انتہائی خوبصورت جگہ، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی خوبصورت جگہ، اس کے باوجود روز آنا، ایک دن نہیں کہا گیا، روز آنا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ روز آنا جنت کو سنوارتا اور مزین کرتا ہے۔ تو رمضان کے روزے واجب ہیں، فرض کے درجے میں ہیں۔ ایسا نہیں کہ مرضی آئی رکھ لیا، مرضی آئی چھوڑ دیا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے چھوڑ دیا کہ چلیں قضا کر لیں گے، ابھی گرمی بہت ہے، جب سردی آئے گی تب رکھ لیں گے۔ کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر جا کے ڈاکٹر سے کچھ نہ کچھ بیانات کر کے ایسے پرسکرپشن لکھوا لیے
کہ جو ہے ہاں روزہ نہیں رکھ سکتے آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. اپنے آپ سے اس کا فیصلہ کریں بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹر سے جا کر کے اس کے بارے میں پوچھ کر کے آئیں. اگر وہ غیر مسلم ڈاکٹر ہے اس کو کیا پتا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے. اور روزہ تو ہمارے لیے صحت کی علامت ہے اور اس کو سائنس نے پروف کر دیا ہے کہ اس طرح سے کھانے اور پینے کو چھوڑنا ایک مدت تک کے لیے، ایک وقت تک کے لیے انسان کے لیے صحت مندی کی علامت ہے. اب دیکھیں جو لوگ واقعی روزے کی حقیقت کو پا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم رمضان میں اپنے آپ کو بیٹر فیل کرتے ہیں بنسبت غیر رمضان کے. روزے رکھ کے ہم زیادہ صحت مند اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں بنسبت روزے چھوڑ کر کے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ ہم روزے کو واقعی روزے کی طرح رکھیں، تب تو ہمیں اس کی یہ ساری خوبیاں اور یہ ساری جو اس کے فضائل ہیں وہ سب کچھ حاصل ہوں گے. اور ورنہ اگر ہم نے اس کو بس اپنے اوپر ایک جرمانہ سمجھ کر کے رکھ لیا ہے تو پھر اس کے فضائل ہم کو حاصل نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جب رمضان کے شروعات سے پہلے اپنے دورہ قرآن کی شروعات ہم کریں گے تو اس وقت میں پھر مزید اس بارے میں عرض کروں گی. تو فرشتے روزے داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب ایک اور نعمت، فرشتے روزے داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم دنیا میں ایک دوسرے سے دعا کے لیے کس قدر کہتے ہوتے ہیں، یہاں پر فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں. رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعے تک بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے. اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان تک کفارہ ہے، یعنی ایک رمضان دوسرے رمضان تک کا کفارہ ہے ان گناہوں کا جو اس کے بیچ میں ہوں جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے. مسلم کی روایت ہے. رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے. رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرتے تھے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور تمام اوقات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخی ہو جاتے تھے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام آ کر ملتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. تو یقیناً اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تند و تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی خلق اللہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی نفع رسانی میں، اس کو نفع پہنچانے میں، لوگوں کو نفع پہنچانے میں، سخاوت کرنے میں تند و تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے. اور یہ بخاری کی روایت ہے. رمضان المبارک میں کرنے والے کاموں میں راتوں کے قیام میں اور بغیر قیام کے تلاوت کرنا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تلاوت میں توجہ اور تدبر پسندیدہ ہے. توجہ اور تدبر کا مطلب کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اور تدبر سے قرآن مجید پڑھتے تھے اور اس سے اثر قبول کرتے تھے. یعنی ہم اگر ہمارا رمضان میں معمول ہے کہ ہم 1 پارہ پڑھتے ہیں یا آدھا پارہ پڑھتے ہیں، جتنا کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ تلاوت کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ کم از کم 3 آیتیں یا اس سے بڑھ کر کے جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کو پڑھ کر اس پر غور و فکر کرنا کہ یہ آیتیں میری سمجھ میں آئی ہیں، اور اگر آئی ہیں تو کیا صحیح طور سے سمجھ میں آئی ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے ہم کوئی لیکچر سنیں، کسی طور سے اس پہ غور و فکر کریں. یہ سب رمضان کے وہ کام ہیں جو عام دنوں بھی مطلوب ہیں، لیکن رمضان میں ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پورا ایک دور رمضان المبارک میں قرآن حکیم کا ترجمے کے ساتھ کریں اور مختصر تفسیر کے ساتھ کریں. تو رمضان المبارک میں کرنے والے نیکی اور احسان کے جو کام ہیں اس میں سے ہے کہ روزہ رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، رات کا قیام کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا،
روزہ افطار کروانا، اعتکاف کرنا جو کہ رمضان کی خصوصی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کے غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، عمرہ کرنا، کثرت سے دعائیں کرنا، یہ سارے جو ہیں وہ رمضان میں کیے جانے والے نیکی اور احسان کے کام ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو آیت کا حصہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس کی تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کی فضیلت بیان کی گئی ہے، فرمایا گیا ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن مجید اپنے احکامات کے ذریعے حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ واقعی سمجھیں کہ یہ ہماری کسی اور بات کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، الا یہ کہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہر چیز جو برحق ہے، سچی ہے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آگے اس آیت میں فرمایا گیا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت میں سے واضح دلیل ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اس میں بینات یعنی دلائل ہیں۔ قرآن مجید میں حلال و حرام کے دلائل ہیں اور حدود ہیں، اور حق و باطل میں فرق کرنے کی تمیز سکھائی گئی ہے۔ تو الفرقان سے مراد ہے کہ قرآن مجید حق و باطل میں فرق کرتا ہے اور اس فرق کو لوگوں کو کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں اس بات کو فرمایا۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آیات کے صورتوں میں پڑھنے میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، اس کو میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ پہلے جو ہم نے دیکھا کہ ترجمہ دیکھا کہ قرآن مجید دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے، سورۃ نحل کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے، اور پھر دوسری آیت جسے میں نے پڑھا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اس کی رحمت ہے، سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ تو اس کی بھلائی سے جن، انسان اور کائنات کی ساری مخلوقات برکت حاصل کرتی ہے اور قیامت تک حاصل کرتی رہے گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انمول خزانہ ہے۔ قرآن مجید فضل و کمال اور سربلندی کے حصول میں مدد دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی رحمت، شفقت اور مہربانی مومنوں اور کافروں، جانوروں اور انسانوں، جنوں اور ساری مخلوقات کے لیے جاری اور ساری ہے۔ قرآن مجید دل میں اتر جانے والی نصیحت ہے، یہ نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 57۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 147 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید نور ہے
جس کی روشنی سے کفر اور شرک کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور جہالت کا میل اتر جاتا ہے۔ جہالت کا میل یعنی کوئی انسان اگر قرآن کی روشنی میں اپنے اعمال کو تبدیل کرتا ہے تو گویا اس کے اوپر ایک جو میل چڑھا ہوا تھا جہالت کا، ایک گندگی چڑھی ہوئی تھی جہالت کی، وہ اس سے اتر جاتی ہے۔ قرآن مجید شفا ہے۔ انسان فکر اور روح کی جن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے جو کفر اور شرک، ذہنی دباؤ اور اضطراب کی وجہ سے طاری ہوتی ہیں، یا باطنی بیماریاں جیسے حسد، تکبر، حرص، ان چیزوں کا علاج ہے۔ قرآن مجید حق اور صداقت کا نگران ہے، حق کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات۔ قرآن مجید ایسا ذکر ہے جس سے روح تازہ ہوتی ہے اور دل پاک ہو جاتے ہیں اور رب کے قربت نصیب ہوتی ہے۔ سورہ زخرف۔ اسی طرح قرآن مجید میں سعادت اور کامیابی کے سارے امور کی تفصیل اور وضاحت ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 87۔ قرآن مجید سچی اور پاکیزہ زندگی کی روح ہے۔ جب تک کسی کے اندر کلام اللہ کی سچی روح نہیں اترتی اس کی زندگی بے معنی ہے۔ سورۃ شورى آیت نمبر 52۔ پاکیزہ زندگی کی رونق اسی سے ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہم قرآن کی فضیلت کو دیکھیں گے۔ چونکہ ہمارا سبجیکٹ ہی ہے یہ قرآن کی تفسیر، تو ہم جتنی بار بھی قرآن کی اہمیت کو پڑھتے ہیں ہمارے لیے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی نئی بات نکل آتی ہے جو ذہن کے پردوں میں چھپی ہوئی تو ہوتی ہے لیکن اس کا اظہار نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور جب ہم اس کو نئے سرے سے پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں ایک طرح سے، تو پھر وہ چیز پھر سے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں اور بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی بات آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں وہ بات معلوم نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہمیں تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، لیکن ہم جب اگر عمل نہیں کر رہے اس بات پر تو اس معلوم ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن جب اس بات کو دوبارہ ہم سنتے ہیں، دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، ایک طرح سے ری انفورسمنٹ ہوتا ہے، تو پھر ہمارے اندر نئے سرے سے ایک ہمت آ جاتی ہے، ایک قوت آ جاتی ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے کرنے لگ جائیں۔ میں اپنی مثال آپ کو دوں گی کہ عصر کی سنتیں، جیسے عصر میں ہے نا 4 فرض، تو اس سے پہلے کی جو 4 سنتیں وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، یعنی اگر انہیں کوئی پڑھ لیتا ہے تو بہت ثواب ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے لیے گناہ کی کوئی بات نہیں، نفل کے درجے میں ہے۔ تو بہت بار یہ بات پڑھی تھی کہ بہت ثواب کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ان کو پڑھا جائے۔ پھر ایک بار میں نے پڑھا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کاہے کا؟ رحمت کا۔ اور رحمت کی تو ہم سب کو تلاش ہوتی ہے نا، ہم اللہ سے مانگتے بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے جو عصر کی سنتوں کی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ ایک ری انفورسمنٹ تھا کہ ہمیں رحمت تو چاہیے تو پھر ہم پابندی کیوں نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی اہمیت کو ہم بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ فرض کے درجے میں نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ہم کو پھر سے سنائی دیتی ہیں، پھر سے ہم ان کو پڑھتے ہیں، پھر سے ہمارے دلوں کے اندر ان کی اہمیت آ جاتی، پھر ہم عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی بات اگر آپ دوبارہ سن رہے ہیں یا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے باوجود آپ سن رہے ہیں، اس پہ اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی انرجی لگا رہے ہیں، بالکل یہ مت سوچئے کہ یہ میں کیوں سن رہی ہوں، تو میں سن چکی ہوں پہلے، یا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سنوا رہے ہیں تاکہ اب تک عمل اگر نہیں ہوا تو اب ہو جائے۔ لہٰذا اس دوبارہ سننے کو ہمیں نعمت سمجھنا چاہیے۔ حدیث کی روشنی میں قرآن کے فضائل کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قرآن مجید کا ماہر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن مجید اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔
اب جو لوگ تجوید کی کلاس سے جی چراتے ہیں، یا تو آتے ہی نہیں یا آتے ہیں تو اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، ان کو کانشیس ہو جانا چاہیے۔ فرشتوں کا ساتھ چاہیے تو کوشش شروع کر دیں۔ اور خالی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، بلکہ کیا کہا گیا؟ جو معزز اور بزرگی والے فرشتے ہیں، یعنی ایسے ہی ایک عام فرشتے نہیں ہیں۔ لوگوں میں آپ دیکھیے کچھ لوگ عام ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت عزت والے ہوتے ہیں، بزرگی والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیا کہا گیا کہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز اور بزرگی والے ہیں۔ تو مہارت حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنا پڑے گی۔ ایک دن میں تو انسان ماہر نہیں ہوتا، پوری زندگی لگانی پڑتی ہے۔ 4 دن میں تو تجوید نہیں سیکھی جاتی، یا 4 سالوں میں بھی نہیں سیکھی جا سکتی۔ تو اس کے لیے مستقلاً محنت کرتے جانا اور پریکٹس کرتے جانا بہت ضروری ہے۔ اور اب یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ معزز اور بزرگی والے فرشتوں کا ساتھ مجھے چاہیے ہے کہ نہیں چاہیے ہے۔ تو کہیں سے بھی یہ جواب نہیں آئے گا کہ نہیں چاہیے ہے، ہر طرف سے یہ جواب آئے گا کہ چاہیے ہے۔ تو پھر ہم محنت کرنی ہے۔ پھر دوسری بات کیا بہت اہم ہے کہ اٹک اٹک کر جو پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انسان صدقے ہو جائے کہ اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا نا کہ جس کے لیے اجر کا وعدہ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دشواری پسند ہے جو وہ اٹھا رہا ہے، اٹک رہا ہے لیکن پڑھے جاتا ہے، کیونکہ اس کی نیت کیا ہے کہ وہ ماہر ہو جائے، وہ بہترین پڑھنے والا ہو جائے۔ اس نیت کو لے کر کے وہ اپنی جان کھپائے دے رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اجر میں کمی نہیں ہے۔ ہم انسان نہیں ہیں، ہم انسانوں سے ہمارے رب کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہمارا رب تو دینے والا ہے، اور ہمیں طرح طرح سے حدیثوں کے ذریعے سے ان چیزوں کے حصول کے لیے ترغیب دلائی گئی ہے کہ تم مت گھبراؤ، تم ماہر ہو تو تمہارا ایک اور اجر ہے، تم اٹک کے پڑھ رہے ہو تو تمہارے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ غور کرتے جائیے، فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں تلاوت جو کر رہا ہے اس کی تلاوت سننے کے لیے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ اس مرتبہ بھی جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ تیسری بار جب تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بکا۔ ان کا بیٹا چونکہ گھوڑے کے قریب ہی تھا اس لیے وہ ڈرے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف، بچے کو یعنی کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ پھر اوپر نظر اٹھائی تو کچھ نہ دکھائی دیا۔ صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حذیر تم پڑھتے رہتے، تلاوت بند نہ کرتے، یعنی کہ بہتر ہوتا ایسا اگر تم کرتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ ڈالے، وہ اس سے بہت قریب تھا۔ میں نے سر اوپر اٹھایا اور پھر یحییٰ کی طرف گیا، پھر میں نے یعنی اپنے بیٹے کی طرف گیا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے۔ پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی؟ سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے۔ اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے، وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے نا تو ہم ویلیو نہیں کرتے اس کو، بس ایک روا روی میں پڑھنا ہے اتنا تو بس پڑھ لیا ایک بوجھ کی طرح۔ ذرا محسوس کریں اس بات کو کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں تو فرشتے سن رہے ہیں، جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا مقام کہاں تک پہنچ رہا ہے، جب ہم اٹک رہے ہیں تو ہمیں کتنا اجر مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر اٹک رہے ہیں، یعنی کہ ہم محنت کر رہے ہیں لیکن اس میں ہم کو پریشانی ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، ان چیزوں کو اگر ہم محسوس کر کے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم
اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، اس کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ صاحب قرآن کے حق میں رشک جائز ہے، یعنی اور کسی بات میں تو رشک جائز نہیں، لیکن کچھ چیزیں کہی گئیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ صاحب قرآن کے حق میں رشک جائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا اور وہ اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر دن و رات خیرات کرتا رہا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو قرآن مجید کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گناہ ہے۔ الف لام میم سے مراد ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس امت پر قرآن مجید کے سلسلے میں کس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ امت پر قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کا حق ادا کرنا اور اس کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 155۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی خوب رغبت دلائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد کیا ہے؟ دن و رات کے حصوں میں اس کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے اور اس کے مفہوم کو اسی طرح سے سمجھنے کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا، قرآن کی آیات میں غور و فکر کرنا، قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی وعید والی آیات سے خوف کھانا، اس کے واقعات سے نصیحت حاصل کرنا، اس کی مثالوں سے عبرت پکڑنا، اور قرآن مجید کی جو محکم آیات ہیں ان پر عمل کرنا، اور جو متشابہ آیات ہیں ان پر سر جھکا دینا، قرآن مجید کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہنا، دین میں غلو کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا بلکہ دین کا دفاع کرنا، قرآن مجید کی دعوت دینا، اس کی تعلیم دینا اور اس کی تعلیم کے لیے اہتمام کرنا۔ اب آگے اسی آیت کا حصہ ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یعنی تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے۔ رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے۔ اس آیت میں فرض کر دیا گیا کہ جو کوئی رمضان کو پائے وہ صحت مند ہو اور مسافر نہ ہو تو رمضان کے روزے رکھے۔ جب رمضان کا چاند نظر آئے، کوئی اپنے گھر پر ہو، صحت مند ہو تو اس پر روزے رکھنا واجب ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں لوگوں کو روزے چھوڑنے کی اجازت تھی اور اس آیت سے وہ اجازت منسوخ ہو گئی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ اتنے دنوں اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے، یعنی کہ کیا 30 دن یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو دبا لیا، بخاری کی روایت ہے، یعنی کہ تعداد بتائی، دنوں کی گنتی بتائی۔ تو مریض اور مسافر کے لیے روزے کا جو حکم ہے اس کو اس آیت کی روشنی میں دیکھا جائے اگر، یعنی وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ تو مریض اور مسافر کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو ہدایت دی ہے کہ وہ روزوں کی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لیں جب مریض صحت مند ہو جائے اور مسافر واپس آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکے کی طرف رمضان میں چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، لیکن جب قدیت پہنچے، یعنی ایک جگہ کا نام ہے،
تو روزہ رکھنا چھوڑ دیا۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16ویں رمضان کو جہاد کیا تو ہم میں سے کوئی روزے سے تھا اور کوئی افطار کیے ہوئے تھا، اور روزہ دار افطار کرنے والے پر عیب نہ کرتا تھا، یعنی اس کو برا نہیں کہتا تھا، اور نہ افطار کرنے والا روزے دار پر، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کر رہے تھے، دن انتہائی گرم تھا اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی شخص روزے سے نہیں تھا، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سفر میں روزے کی قوت پاتا ہوں تو میں اگر روزہ رکھوں تو کیا کچھ گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، سو جس نے اس کو لیا خوب کیا، اور جس نے روزہ رکھنا چاہا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، لیکن ایک رخصت ہے کہ اگر نہیں رکھے تو قضا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر عام حالات میں ہم گھر پہ بھی ہیں اور گرمی بہت ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیں، نہیں، یہ رخصت نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ سفر اور مرض کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ ایک شخص پر لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور وہ اس پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کو کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ایک روزے دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی کہ رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو رکھے، لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کے رکھنا نیکی نہیں ہے۔ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو روزہ رکھ، اور جی چاہے افطار کر۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ کیا روزوں کے قضا میں تسلسل ضروری ہے؟ یعنی کہ جس طرح سے ہم نے اگر مثال کے طور پر 4 روزے نہیں رکھے تو پھر کیا ہم 4 روزے لگاتار رکھیں گے؟ تو اس میں یہ آتا ہے کہ قضا کے لیے واجب نہیں کہ روزے مسلسل رکھے جائیں، کوئی چاہے تو مسلسل بھی رکھ سکتا ہے اور متفرق طور پر بھی۔ دلائل سے یہی بات ثابت ہے، کیونکہ مسلسل رکھنا تو رمضان میں روزے رکھنے کی وجہ سے واجب ہے، اور رمضان کے بعد واجب یہ ہے کہ جتنے دنوں کے وہ روزے نہیں رکھ سکا اتنے دنوں کے وہ روزے رکھ لے، خواہ مسلسل طور پر ہوں یا متفرق طور پر ہوں، یعنی کہ چاہے تو تسلسل سے جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ پورے کر لے، اور چاہے تو بیچ بیچ میں چھوڑ کر پورے کر لے۔ تو شریعت جو ہے وہ ایمان والوں پر کوئی غیر فطری پابندی عائد نہیں کرتی۔ تو آخری حصہ آیت کا ہم دیکھیں گے، یرید اللہ سے تشکرون تک کے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ رمضان میں عذر شرعی کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے قضا کا راستہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانی ہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، دشواری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی ہے کہ روزوں کی تعداد رمضان کے دوسرے دنوں میں پوری کی جا سکتی ہے، یعنی رمضانوں کے بعد۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی عبادات کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اس حکم رمضان کے اختتام پر شوال کا چاند دیکھ کر خطبہ عید تک کہی جانے والی تکبیریں شامل ہیں۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ اس نے تمہیں اپنی شریعت اور سنت اور دین کے احکامات کی طرف ہدایت دی، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردے میں باہر آتی تھیں، یہ سب مردوں کے پیچھے پردے میں رہتی تھیں۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتی، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتی،
اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اور فرائض کی طرف رہنمائی پر، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں پر اور احسانات پر شکر کرو۔ تو الحمدللہ یہ آیت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد کی آیت انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ اور سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب